محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس کی قدر بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جب کسی کے پاس بہت قیمتی مال ہوتا ہے تو اسے گھر میں بہت چھپا کر حفاظت سے وہ رکھتا ہے۔ جو زیورات ہوتے ہیں، جیولریز ہوتی ہیں، اس کو الماری کے اندر بہت سیو کر کے رکھا جاتا ہے، کہیں ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے، کسی کی نظر پڑ کے اس پر ہاتھ صاف نہ کر لے۔ اسی طرح جو معنوی چیزیں ہوتی ہیں ان کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قدر اور قیمت والی ہوگی اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ضروری ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے، جس کو ہم اپنی زندگی میں اٹھائے چل رہے ہیں، وہ ہے ہمارا ایمان۔ ہمارا جو ایمان ہے اللہ کے اوپر، ہمارا جو ایمان ہے اللہ کے دین کے اوپر، ہمارا جو ایمان ہے آخرت کے اوپر، ہمارا جو ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، وہ بھی سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمارے سینوں میں ہے۔ اس کی حفاظت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ بہت ہی قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی چوری کرنے والے بھی موجود ہیں، جیسا کہ مادی سامان کے چوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں زیورات رکھے ہوں، چور اور ڈاکو آ جائیں تو ہمیں ان زیورات کے چرائے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ وہ سامان نکل نہ جائے، چور کے ہاتھ نہ لگ جائے اور ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی ہمارے سینوں میں جو ایمان کی دولت ہے، قیمتی سامان ہے، اس کو بھی چرانے والے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ اس کو بھی ہمارے سینے سے چھیننے والے ڈکیت ہر طرف دوڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی، اگر ہم نے اس کے تحفظ کی فکر نہ کی، اور اگر ہم نے اس کو ان کے حملوں سے نہیں بچایا تو خدا نخواستہ ہم اس ایمان کی دولت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ اس ایمان کو چرانے والے کون ہیں؟ اس ایمان کے ڈکیت کون ہیں؟ سب سے بڑا دشمن تو شیطان ابلیس ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں آگاہ کر دیا کہ دیکھو تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنا اور اس کو دشمن سمجھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے پیچھے مت چلنا، اس کی پیروی مت کرنا، اس کی بات نہ سننا، اس کا کہنا نہ ماننا۔ دوسری طرف شیطان کے نمائندے انسانوں کی شکل میں جو ہوتے ہیں، وہ بھی شیطان کی طرح ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ ان سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان ایک صفت کا نام ہے۔ اللہ کی دشمن، اللہ کی رحمت سے دور اور برائیاں اور غلط کام کرنے والی جو ذات ہوتی ہے، اس کو شیطان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسی صفات والے جنات بھی ہوتے ہیں اور ایسی صفات والے انسان بھی ہوتے ہیں۔ دونوں ہمارے دشمن ہیں، دونوں ہمارے ایمان اور دین کے دشمن ہیں، دونوں ہم سے ہماری سب سے قیمتی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ آج کا دور وہ دور ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ آج ہماری زمینوں کا امتحان نہیں ہے، ہماری مال اور جائیداد کا اتنا امتحان نہیں ہے، ہمارے گھر بار کا اتنا امتحان نہیں ہے جتنا ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ آج کا فتنہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے والا فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں یہ بتایا ہے کہ تمہیں تمہاری جان میں، تمہارے مال میں، تمہارے رزق میں، تمہارے پھل میں تمہیں آزمایا جائے گا، کمی کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا، اس میں تمہیں نقصانات کو جھیلنا پڑے گا،
جس کے ذریعے سے تمہارا امتحان اور ٹیسٹ ہوگا. جو صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہاری جان اور مال کے امتحان کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہوگا. تمہارے ایمان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا، تمہارے ایمان کو بھی چیک کیا جائے گا. تم کتنے وفادار ہو ایمان کے لیے، کتنے ثابت قدم ہو دین کے لیے، اور تم کتنے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین پر اور حق بات پر کھڑے ہوئے ہو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، جم گئے. بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے وہ اس سے ہٹنے والے نہیں ہوئے. بڑی بڑی تیز آندھیاں بھی آئیں لیکن انہوں نے اپنے پائے استقامت کو جنبش نہ آنے دی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں ان کے اوپر آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے. فرشتے آتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں، تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری اللہ کی طرف سے قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم ہیں تمہارے ساتھ، ہم ہیں تمہارے دوست، ہم تمہیں تقویت دینے والے ہیں. اور یقین مانیے کہ جو حق بات کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ کو رب مان کر اس میں فدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے مصیبت کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے ہوں، اس کے اوپر آزمائش کے بادل بھی منڈلا رہے ہوں، اس کو تمام تر امتحانات سے گزارا جا رہا ہو، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر ایک ایسی سکینت کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور وہ اس کی اصل طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ اس کی مضبوطی ہوتی ہے. اور اس کے جسم کا اگر ریزہ ریزہ اور ریشہ ریشہ بھی اس کی روح سے جدا کر دیا جائے، تب بھی اس کی روح کو جو طمانینت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اس کی روح کو جو اطمینان کی کیفیت مل رہی ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر جو سیٹسفیکشن ہوتا ہے اور اللہ سے رضا ہوتی ہے، وہ انسان کو ایسی مضبوطی عطا کرتی ہے، ایسی طاقت عطا کرتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو اپنے مقصد سے، اپنے میدان سے، اپنے موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے. وہی ایمان پیدا کرنا تمام دنیا کی مصیبتوں اور فتنوں سے مقابلے کا اصل سرمایہ ہے. جس نے اس ایمان کو مضبوط کر لیا وہ زمانے کے فتنوں سے ٹکرا سکتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں ایمان کی بنیاد پر مصیبتیں دشمنوں کی طرف سے جھیلنی پڑیں گی، تمہیں غلط باتیں سننی پڑیں گی، تمہارے اوپر دین کی بنیاد پر حملے کیے جائیں گے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یقیناً ضرور بالضرور تمہیں جان اور مال میں آزمایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم ضرور ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں بہت تکلیف دیں گی. ان کے جملے، ان کے طعنے، ان کی باتیں تمہیں اذیت پہنچانے والی، تمہیں تکلیف دینے والی ہوں گی. لیکن یاد رکھنا کہ جو صبر کا دامن تھامے رہے گا، عزیمت کے ساتھ جمع رہے گا اور اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے باوجود وہ حق بات کو دانتوں تلے دبائے رہے گا، وہی کامیاب ہوگا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا،
اللہ کے دین پر قائم رہے گا، اللہ کی مرضی کو تلاش کرتا رہے گا، اپنے حق موقف سے نہیں ہٹے گا، دین کی فکر اس کے اندر رہے گی، تقوی رہے گا، اور یہ چیز بہت عظیمت کے کام ہے، یہ بہت بڑی صفات ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ صبر اور تقوی یہ ہے تمہاری وہ اسٹرینتھ، تمہاری وہ طاقت کہ جس کے ذریعے سے تم بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ آج بھی ہمارے اوپر حالات ایسے آ رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کی بنیاد پر ہماری ایمانی چیزوں کو، ایمانی جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمام تر حربے استعمال کر کے ہم سے ہماری شناخت کو چھینا جا رہا ہے۔ ہماری عبادت گاہوں پر نظریں ہیں، ہماری شناخت پر نظریں ہیں، ہمیں جان اور مال کے اندر نقصان پہنچانے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے بہت ساری وہ کارروائیاں جس میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ٹارچر کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، ان کی موب لنچنگ کی گئی، ان کو سخت ترین حالات سے گزارا گیا، جانی اور مالی نقصانات پہنچانے کی کوشش کی گئی، فسادات کے اندر دکانوں کی دکانیں جلائی گئیں، نشان زد مسلمانوں کے مال کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہیں کہ کیونکہ تم اس راستے پر چل رہے ہو جس میں تمہیں شیطان سے ٹکرانا ہے، ابلیس سے مقابلہ کرنا ہے، تمہیں اللہ کے مخالف طاقت کو فیس کرنا ہے، لہٰذا تمہیں ان آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ راستہ یہی ہے، انبیاء کی سنت یہی ہے، اللہ والوں کا طریقہ یہی ہے، اور انسانی تاریخ میں حق کے مشن کا یہی پورا کا پورا منظرنامہ ہے کہ جس میں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، حالات کو جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ سارے حالات ایک طرف، لیکن اس میں جو امتحان ہوتا ہے کہ کون ہے جو اچھا ہے اور کون ہے جو برا ہے، کیونکہ یہاں پہ دو راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان آزمائش کی بنیاد پر جو ہر طرح کے لوگ ایمان والوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں ان میں صفائی کا کام کیا جاتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے غزوات کی، خاص طور پہ جنگ احد کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوئی تھی، 70 لوگ شہید ہوئے تھے، ایک سخت وقت سے گزرنا پڑا تھا۔ اللہ ایسا اس لیے بھی کرتا ہے تاکہ ایمان والوں میں چھٹائی کا کام کر دے، صفائی ہو جائے، کون ہے جو سچے ایمان کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور کون ہے جو صرف یوں ہی ایمان والا بنا پھر رہا ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، اور کافروں کا پھر صفایا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت منافقوں کو چھانٹتا ہے، کمزور ایمان والوں کو الگ کر دیتا ہے، جن کے دل میں ایمان نے جگہ نہیں بنائی ہوتی ہے، جن کے دل ایمان کے لیے ٹھکے نہیں ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان مضبوطی سے راسخ نہیں ہوا ہوتا ہے، وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں، راستہ چینج کر لیتے ہیں، اسٹینڈز بدل لیتے ہیں، پھر وہ حق کے راستے پر لمبا چلنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ان حالات کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان تک کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان مصیبت کو جو ان کے سامنے ہے نہ جھیل پانے کی وجہ سے کفر کے آگے اپنا سب کچھ ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ حق کے راستے سے پھر جاتے ہیں۔ جو حق کے راستے پر جمع ہے، جو مضبوطی سے قائم ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جھیلتے ہوئے اپنے اندر ایمان کو مزید مضبوط کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مقابلے کو جو ہم لڑ رہے ہیں اور ان حالات کو جنہیں ہم جھیل رہے ہیں، ایمان کی مضبوطی کے ذریعے سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح راستہ جس میں ایمان جب پورے طور پر جاگزی ہو جائے گا تو پھر ہم مشن والے مسلمان بن جائیں گے، نام والے مسلمان نہیں ہوں گے، ہم مشن والے مسلمان ہوں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ہم یہ سمجھیں گے
اللہ کے دین کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور رکھنا میرا فریضہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سب کے سامنے حق بیان کریں گے، ڈریں گے نہیں، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر اور مضبوط ایمان کی نشانی کے طور پر، وہ ڈر کا نکل جانا ہے۔ جو ڈرتا رہتا ہے اور ڈرتے ڈرتے اپنے ایمان تک سے پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پھر وہ کبھی بھی حق کے راستے کو آگے تک لے کر نہیں چل پاتا ہے، یا حق میں غالب نہیں آ پاتا ہے۔ غالب وہی قوم آتی ہے، وہی امت آتی ہے، وہی جماعت آتی ہے، وہی افراد آتے ہیں جو نڈر بن جاتے ہیں، جو اپنے اندر سے ڈر نکال دیتے ہیں۔ طاقت کتنی بڑی سامنے کیوں نہ ہو، اسلحے کتنے بڑے کیوں نہ ہوں اور کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، اور مقابلہ کتنا سخت کیوں نہ ہو، مادی اعتبار سے سامنے والا کتنا ہی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ایمان اور یقین کی طاقت ان کو سب سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی نشانی ایک یہ بھی بتائی ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اس کے اندر سے اللہ کے سوا ہر ذات کا ڈر نکل جاتا ہے۔ پھر وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے بھی، نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، نہ حاکم سے ڈرتا ہے، نہ کسی چودھری سے ڈرتا ہے، نہ مالدار سے ڈرتا ہے، نہ طاقت والے سے ڈرتا ہے، نہ پوزیشن والے سے ڈرتا ہے، نہ پاور والے سے ڈرتا ہے۔ اسے ڈر صرف اللہ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے دنیا کے اندر بونے ہیں، اصل طاقت تو اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے اس کی طاقت چھین لے، اللہ جسے چاہے اسے شکست دے دے۔ سب کو موت آتی ہے، سب انسان ہیں، ہمارے جیسے بندے ہیں، ان کو آج کچھ سامان ملا ہوا ہے جو طاقت کا سامان کہلاتا ہے، کل وہ چھن سکتا ہے، لیکن وہ ذات جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور کوئی اس سے طاقت چھین نہیں سکتا، جس کے ہاتھ میں پاور ہے اور اس سے کوئی پاور نہیں لے سکتا، جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے اور اس سے کوئی ملکیت میں شرکت نہیں کر سکتا، جس کے ہاتھ میں مکمل قدرت اور قبضہ ہے، اس میں کوئی بھی ادنا برابر بھی حصے دار نہیں بن سکتا۔ اس کی ذات سے جب میں جڑ گیا ہوں تو سب سے زیادہ طاقتور میں بن گیا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آپ کے محلے میں دکان ہو، مارکیٹ ہو، اس مارکیٹ میں کچھ دشمن عناصر جو لوگ آ کر لوٹ مار کرتے ہوں، لوٹ مار کے لیے آ جائیں اور وہ دکان کے اندر لوٹ مار کر رہے ہوں، لیکن انہیں یہ معلوم ہو کہ ایک دکاندار جو ہے معمولی آدمی ہے، محلے کا سیدھا سادہ آدمی ہے، لیکن اس دکاندار کی بالکل برابر کی قریبی دوستی کمشنر سے ہے، اس کا بالکل دوست ہے، اس کا بہت قریبی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور یہ اس سے بہت زیادہ کلوز ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے گا تو سب لوٹ مار کر لے گا، لیکن اس دکان کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ ڈر ہوگا کہ یہ شخص کمشنر سے بات کر کے ہمارے خلاف زیادہ سخت ایکشن دلوا سکتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کی وہ دکان ہے وہ معمولی آدمی ہے، اس کو کیونکہ کمشنر سے تعلق ہے، اس بنیاد پر اس کو دوسرے کا ڈر نہیں ہوگا، وہ ڈرے گا نہیں کہ ہمیں دوسرا حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارا تعلق تو اس سے ہے جو سب سے بدلہ لے سکتا ہے، جو سب کو سزا دلوا سکتا ہے، جو سب کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے۔ جب دنیا میں چھوٹی سی زندگی اور چھوٹے سے دائرے کے اندر ہمارا یہ معاملہ ہے، تو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اسی بات کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ حدیث سنیے کہ جس سے اس بات کو مزید تقویت مل جاتی ہے اور ہمارا ایمان مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے سچے بندے سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے جنگ کے لیے آ رہا ہوں۔ آپ سوچئے، جو اللہ کا بن گیا، جو اللہ کا وفادار ہو گیا، جو ایمان میں سچا راسخ ہو گیا، جو اللہ کے لیے سب کچھ فدا کاری کے ساتھ پیش کرنے لگا، جو اللہ کے لیے قربانی دینے لگا،
جو اللہ کی محبت کو دل میں سجانے لگا، جو ہر ایک کے ڈر سے نکل کر ایک اللہ کا بن گیا، تو کیا اللہ اس کے لیے مقابلے میں نہیں آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نقصان پہنچانے والے سے خود مقابلہ کرتا ہے۔ یہ مقابلہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آخری انجام اہل حق کے حق میں ہوتا ہے، لیکن اصل تو انجام آخرت کا انجام ہوگا، جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں اور سچے اور مخلص بندوں کا بدلہ ان سے لے گا جنہوں نے ان کو ستایا تھا اور ظلم کیا تھا۔ دنیا میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ تو جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا، جس کا ایمان راسخ ہو گیا، جس کو سچا دین نصیب ہو گیا، وہ شخص کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ سب سے طاقتور ہے، پھر کسی اور سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں بچتا ہے۔ آج اس امت کو اس ملک میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے غیر اللہ کے ڈر کو دل سے نکال دیں۔ یہ ڈر نکلنا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس ڈر میں ہم جیتے رہیں گے، جب تک دھمکیوں میں آتے رہیں گے، جب تک اپنے اندر سے وہ خوف باہر نہیں نکالیں گے، تب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ پائیں گے۔ جب یہ ڈر نکل جائے گا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر ہم کہیں پر بھی کھڑے ہوں گے تو ہم حق بات کا اعلان کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنائیں گے، ہم اللہ اکبر کا نعرہ دیں گے، ہم اللہ کی بڑائی کو بتائیں گے، ہم دین کا تعارف کرائیں گے، ہم حق بات کو پہنچائیں گے، ہم سچائی کو پھیلائیں گے، اور پھر ہم دشمن کی دشمنی سے نہیں ڈریں گے۔ امت کو حالت بدل کر یہ پوزیشن لانی ہے۔ جس دن ہم نے یہ پوزیشن اپنی پیدا کر لی کہ ہم ڈرے نہیں بلکہ حق بات، اپنے دین کی بات، اللہ کی بات پوری طاقت سے سناتے رہے، چاہے ہمیں کہیں پر بھی سنانے کا موقع مل گیا، ہم نے وہاں پر جا کر اللہ کی بات کو سنایا، تو پھر وہ وقت دور نہیں جب اس عزیمت کے نتیجے نکلنا شروع ہوں گے۔ پھر ایمان کی باد بہاری چلے گی، پھر ایمان دلوں پر دستک دے گا، پھر حق بات کے لیے کان کھڑے ہو جائیں گے، پھر سچ کی طرف لوگ آئیں گے اور اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگیں گے۔ ہمیں دعوت کے مشن کو اپنانا پڑے گا، ہمیں غیروں کے سامنے اسلام کا تعارف کرانا پڑے گا، ہمیں جہاں بھی موقع ملے گا، جس پلیٹ فارم سے ہم بات رکھ سکتے ہوں گے، ہمیں اپنی بات رکھنی ہوگی، اللہ کا تعارف کرانا ہوگا۔ اللہ کا جب تعارف ہوگا تو غیر اللہ خود بخود چھوٹا ہو جائے گا۔ جو لوگ مسجدوں کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے آج بدل رہے ہیں، جو لوگ ایک سازش کے تحت اور غلط دنیاوی مقاصد کے لیے ایک نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور اللہ کی توحید کے مراکز کو شرک کے مراکز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ حکمت سے کرنا، دعوت سے کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو اس لیے استعمال کیا کہ ہم اللہ کا تعارف کرا سکیں، توحید کا تعارف کرا سکیں، صحیح طور پر ہم دین کو پیش کر سکیں، تو انشاءاللہ مسجدوں کو ڈھانے والے کل مسجدوں کو بنانے والے بھی بن جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کے حوالے سے ایک شعر میں اس حقیقت کو بیان کیا تھا، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو تاتاری عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے تھے اور عباسی خلافت کے زمانے میں انہوں نے بغداد کے اوپر زبردست حملہ کیا تھا اور عباسی خلافت کو توڑ کر رکھ دیا تھا، پارا پارا کر دیا تھا، اس خلافت کے پرخچے اڑا دیے تھے اور زبردست حملے پورے عالم اسلام کے اوپر ان کے ہوئے تھے۔ اخیر میں اسی قوم نے ایمان کو قبول کیا تھا اور ایمان کو قبول کر کے ایمان کے محافظ بن گئے تھے، پکے ایمان والے، اور انہی کی نسل میں عثمانی خلافت ہے جس نے ایک لمبے عرصے تک اس دنیا کے اوپر اسلامی حکومت کی ہے۔ عثمانی خلافت جس کا کیپٹل ترکی کا استنبول رہا ہے، وہ خلافت بھی تاتاریوں کی نسل سے جڑتی ہے،
وہ تاتاری جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے حملے کیے تھے وہ خود اسلام کے پاسباں بن گئے۔ تو حق جب کھلتا ہے انسان دشمنی میں اندھا ہو کر ساری کارروائیاں کرتا تو رہتا ہے، لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے ہم ڈرے بغیر اور سرنڈر ہوئے بغیر اور غیر اللہ کے سامنے جھکے بغیر اور توحید کے معاملے میں سودا کیے بغیر اور شرک کی تمام چیزوں سے اپنے کو دستبردار کر کے جب ہم حق بات پیش کرتے رہتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، تو دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ بہت قیمتی ہے، کہ سب کچھ لٹا رہا ہے لیکن اس کا سودا نہیں کر رہا ہے۔ آج یورپ میں ایمان کی ایک لہر دوڑی ہے، ایک لہر چلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، 9/11 کے بعد سے جو اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لوگوں کے اندر بڑی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا بات ہے کہ اسلام کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ان کو غلط ناموں سے پکارا جا رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کیوریسٹی نے ان کے اندر سرچنگ کی سوچ پیدا کی۔ انہوں نے جب ریسرچ کرنا شروع کیا تو اسلام کی حقیقتیں ان کے سامنے کھلیں۔ اسی طرح اخیر وقت میں غزہ کے اندر جو حالات ہوئے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ایمان کی بنیاد پر اور ان کے دین کی بنیاد پر، ان کے حق ہونے کے باوجود ان کو ان کی زمین سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر طرح کا ظلم جو سوچا جا سکتا ہے ایک انسان پر کرے گا وہ سارا کا سارا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے منہ سے کوئی شکایت کا کلمہ نہیں نکلتا، ان کے منہ سے اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، ان کی زبان سے اپنے حق میں پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، ان کی زبان سے موت کے تمام تر مناظر دیکھنے کے باوجود، اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے باوجود، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو برباد ہوتے ہوئے اور سب کچھ لٹتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اور اپنا سب کچھ اجاڑ کر بھی ان کی زبان سے جب الحمدللہ نکلتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکلتا ہے، یہ کلمہ ان کے لیے ایسا ہے جو غیر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے اندر عزیمت نہیں ٹوٹی ہے، اس کے اندر حق نہیں مٹا ہے، اس کے اندر اطمینان کی کیفیت موجود ہے، اس کے اندر یہ سکون ہے۔ اس کی بنیاد پر جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، جو لوگ حالات جانتے ہیں یورپ کے، وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں اور بہت سارے ڈیٹاز آرٹیکلز اس کے اوپر آ چکے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو غزہ میں شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے، یورپ کے اندر ایمان کی ایک زبردست تبدیلی آئی ہے، ایمان کی ایک باد بہاری چلی ہے اور لوگوں کے عقیدے اور مذہب تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے، 1-2 گنا نہیں، 1 ٹائم 2 ٹائم نہیں، 10 ٹائم زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ یورپ کے حالات ہیں۔ اگر ہم نے اسی عزیمت، استقامت، صبر اور تقوی کے ساتھ اس ملک میں بھی حق کا پرچم اونچا کیا تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی تبدیلی ہم دیکھیں گے کہ کیسے حق کی طرف لوگ بڑھ بڑھ کے آتے ہیں اور اس ایمان کی طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو جھکنے نہ دیا تو دنیا کی ہر طاقت اس ایمان کے سامنے جھک جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی لڑائی جذباتی بنیادوں پر، ایشوز کی بنیادوں پر اور چند 1-2 مسائل کی بنیادوں پر نفرت والی بنا دی، دشمنی والی بنا دی، تو ہم حق کے سامنے حق کو لے کر کھڑے نہیں رہ سکیں گے اور حق کو پوری طاقت کے ساتھ پیش نہیں کر سکیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس حق کی طاقت کو اتنی مضبوطی کے ساتھ رکھیں کہ اس کے سامنے تمام باطل نظریات ایسے جھک جائیں، ایسے سرنڈر ہو جائیں کہ اس کے بعد ایمان کی باد بہاری ہو اور لوگ ایمان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ان حالات کو پیدا فرمائے اور ہمیں صحیح ایمان کی ترجمانی کرنے والا، ایمان کو مضبوط رکھنے والا، ڈر کو اپنے دلوں سے نکالنے والا اور حق کی بات کو بیان کرنے والا بنائے اور ایمان کی باد بہاری اس ملک میں چل پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔